کہ ہم اپنے مہمان خصوصی کے حضور میں پہنچیں، اس سے پہلے بھی میں نے ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کیا ہے، آج بھی میں ان سے IUF کی جانب سے اور تمام یونانی تنظیموں کی جانب سے میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں اپنی گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سر، یہ وہ گہوارہ جو انٹیگرل یونیورسٹی کے نام سے، جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے یہاں سے نکل رہے ہیں، پڑھ کے نکل رہے ہیں، اگر یہاں سے یونانی کے بچے بھی پڑھ کے نکلیں گے تو کیا اچھا ہوگا۔ اس گزارش کے ساتھ میں اپنے مہمان خصوصی پروفیسر سید وسیم اختر صاحب، فاؤنڈر چانسلر، درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر وسیم اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو دوستو، آپ سب کا آج انٹیگرل یونیورسٹی کے اس کیمپس میں میں آپ خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہاں تک کہ آج کا یہ پروگرام ہے جو کوئز کا لانچ کرنے کا پروگرام آپ نے بنایا ہے، جو انٹرنیشنل یونانی فورم کے ذریعے ہے، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ایک ایسے علم کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ایک نئی جان ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ہم تقریباً بھول چکے ہیں۔ ہمارا ماضی اس سلسلے میں اس قدر شاندار رہا ہے کہ اس کی یہ طریقہ علاج کس قدر کامیاب تھا، لیکن دھیمے دھیمے ہم اس طریقہ علاج سے ہٹتے گئے اور پھر ہمارے کسی شاعر کو یہ کہنا پڑا کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ابھی تک نام و نشاں ہمارا۔ میں جب یہ شعر سنتا تھا تو یہ سمجھتا تھا بھائی مصر بھی آج زندہ ہے اور یونان جسے گریس کہیں وہ بھی زندہ ہے۔ کہاں مٹے؟ اصلاً جو وہ مٹے ہیں وہ اس وجہ سے مٹے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس طریقہ علاج کو چھوڑ کر جو ماڈرن پیتھولوجی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دیا۔ اور آج بھی ان کیا نام سائنسدانوں کے، ان یونانی کے ایکسپرٹ کو، چاہے وہ ابن ہیشم ہو، چاہے رازی ہو، چاہے ابن سینا ہو، ان سب لوگوں کا ذکر آج کی کتاب میں، چاہے کتابوں میں جو کورس کی کتابیں ہیں، چاہے MBBS ہو یا MS ہو، اس میں ذکر آتا ہے۔ یونانی طریقہ علاج یقیناً بہت ہی کارآمد ہے، اور میں نے تو پڑھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ پرانے زمانے کے حکیم اور حکماء کس طرح سے صرف نبض دیکھ کے اور مرض بتا دیتے تھے اور اس کا علاج ہوتا تھا۔ یہی نہیں، حکیم اجمل صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں نے ان کا مطلب بھی دیکھا ہے، گلی قاسم جان میں دہلی میں تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بہت مشہور قصہ ہے کہ ایک جھلی والا اپنے سر پر جھلی اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ مر گیا ہے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو تعجب ہوا، یہ کیسے؟ حکیم صاحب کا کچھ دماغ سے ایک آدمی اچھا خاصا جا رہا ہے اور حکیم صاحب نے کہا کہ یہ مر گیا ہے۔ چنانچہ ایک چند منٹ یا چند سیکنڈ آپ کہہ دیے کہ دیکھا کہ لوگ ایک طرف کو دوڑنے لگے۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو وہی جھلی والا گرا ہوا تھا، اس کے سر سے جھلی گری ہوئی تھی، اور جب دیکھا گیا تو وہ ختم ہو چکا تھا۔ یعنی یہ حکیم ایک چلتے ہوئے انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ کس طرح سے، کیا علم تھا؟ کیا کوئی غیبی طاقت تھی جو ان کو بتا رہی تھی؟ نہیں، ان کا اپنا تجربہ، ان کی اپنا شناسی، وہ اس چیز کا کام
وہ ان کو بتا رہی تھی کہ اس شخص کے چلنے کا جو انداز ہے وہ زندوں کا نہیں بلکہ مردوں کا ہے. اسی طرح سے بہت سے واقعات پرانے حکیموں کے ہیں کہ کوئی آیا بہت ایک بچے کو لے کے ایک دم لاغر بچہ، اس کو بے انتہا لوز موشن ہو رہا تھا، بہت پریشان تھا. حکیم صاحب نے اشارہ کیا کہ جاؤ جو سب سے خراب کیلے ٹھیلے پہ لگے ہوں وہ لے کے آ جاؤ. وہ ان کا کمپاؤنڈر جو تھا وہ لے کے آیا اور ان کا اس بچے کو کھلاؤ جتنے کھا سکے، 2 3 4. وہ بہت ہی خراب قسم کے کیلے اس نے کھائے اور کھانے کے بعد جب اس کو بالکل جگہ نہیں رہی تب حکیم صاحب کا جاؤ اب تم ٹھیک ہو گئے. اور اس کے بعد وہ گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اس کو میں ایک نئی روح پھونک دیں تو نہ صرف اس موجودہ جنریشن بلکہ آنے والی جنریشن کے لیے یہ بھی بہت مفید ہوگا. جہاں تک آپ نے کویسٹ کا وہ مسئلہ ہے اور کویسٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ایک اویئرنیس پروگرام ہوگا کہ یونانی کی اہمیت اور یونانی کی افادیت عام لوگوں کو بھی پہنچے اور وہ سمجھیں اس کو. میں اس سلسلے میں ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا کہ یونانی ہاسپٹل بھی یہاں ہو، میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں اور کوشاں بھی ہوں اور آپ کو خوشخبری بھی سنا دوں کہ ہمارا ایک دوسرا کیمپس ہے جو یہاں سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم یونانی میڈیکل کالج اس میں جو ہے وہ شروع کریں اور کسی حد تک کام بھی کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ خلط ملط چیزیں نہ ہوں. وہیں پر کسی چیز کا مربع نہ بنے کہ وہیں پر ایلوپیتھک بھی ہے، وہیں پہ یونانی بھی ہے، وہیں پہ آیورویدک بھی ہے، وہیں پر ہومیوپیتھک بھی ہے. اس کا دھیان رکھتے ہوئے ہم ضرور کوشش کریں گے کہ یونانی کے کورسز کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں ہم سے جو بھی مدد ہوگی ہم وہ کریں گے. اور آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا میدان انٹیگرل یونیورسٹی کا سینٹرل انسٹرومنٹیشن لیب ہے. یہاں وہ مشینیں یہاں پر اویلیبل ہیں آپ کے لیے جس میں آپ ہائی لیول ریسرچ کر سکتے ہیں. تو آئیے اور یونانی کو شانہ بشانہ ایلوپیتھک کے ساتھ چلنے کے لائق بنا دیجئے. ورنہ اس سے کہ جو آدمی زمانے کے رفتار کے ساتھ اور اس کے ساتھ چلتا ہے اسی کو وہی سروائیور کرتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ ایک گاڑی ہے، اس گاڑی میں اگر 4 پہیے ہیں اور ایک پہیہ چھوٹا ہے اور 2 پہیے بڑے ہیں اور 3 پہیے وہ ہیں تو وہ گاڑی جو ہے وہ پھر اسموتھ نہیں چلے گی. تو آپ کو اس جدید طریقے علاج کے ساتھ ساتھ یونانی کو بھی اسی لیول پہ لانا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کے لیے ریسرچ بہت ضروری ہے. اور یقیناً یونانی ایک طرح سے نینو فارم میں بھی کسی طرح سے ہے، لیکن آپ کو آنے والے وقت میں اور بھی چیزوں کو اس کی کوالٹی تو بڑھائیں لیکن کوانٹیٹی کم کریں. نینو فارم میں اس کو لانے کی کوشش کریں تاکہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ ہو. یہ ایلوپیتھک کا جو اس قدر معیار بڑھا ہے
وہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے بہت کوالٹی کو بڑھایا ہے، کوانٹٹی کو بہت کم کیا ہے، بہت آسانی ہوتی ہے اس کو لینے میں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور آپ کو آپ کے مشن میں کامیابی کے لیے دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انٹیگرل یونیورسٹی ہر ممکن مدد کے لیے یونانی کو اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ ہم سب کی یہ دلی خواہش تھی تو سر نے ہم لوگوں کی پوری کر دی ہے۔ اس سلسلے میں جہاں بھی جس طرح سے بھی ہم سب کی اگر ضرورت پڑتی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے